ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہوئے تم انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. رات اس آیت کریمہ سے پہلے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو قربان ہوتے ہیں ان کو بظاہر دنیا سے جانا ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے دنیا میں رہتے تھے. یعنی کہ جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ ہے. تو ان لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ جو لوگ رب کی بارگاہ میں قربان ہوئے وہ مردہ ہے یہ باطل ہے. اور جو یہ گمان کرے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی قرآن مقدس ایک آیت کا انکار کیا اور قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی ایک آیت نہیں اگر ایک زبر زیر کا بھی انکار کر دیا تو انسان کافر ہے. اب ہمارا یہاں پر جس کے بیٹھے ہیں تو یہ مجلس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں سجائی گئی کہ ہم اور آپ حضرت امام حسین کے تعلق سے کچھ سنیں اور اس پر عمل کریں. محترم حضرت امام حسین جب آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگے تو رات کا وقت تھا. مدینہ طیبہ میں سب کے گھروں کی بتیاں بند تھیں. ساری گلیوں میں اندھیرا تھا لیکن ایک گھر ایسا تھا جس میں بتیاں جل رہی. وہ گھر حضرت امام حسین کا تھا. جب رات کا تیسرا پہر آیا تو حضرت امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں آئے اور آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام لے کر آیا. آپ کی بارگاہ میں ہر آنے والا بندہ وہ یہ گمان کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرا یہ آخری سلام نہیں. اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ دوبارہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میرا آخری سلام ہے. اے نانا جان میرا آخری سلام لے اور مجھے تسلی دے. حضرت امام حسین اتنا کہتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب نانا کی بارگاہ میں رونے لگے تو آپ کو غشی طاری ہوئی. تو غشی طاری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے ارشاد فرماتے ہیں اے حسین تم تنہا نہیں ہو, تم گھبرانا نہیں. اے حسین اپنے نانا کے وعدے کو یاد رکھنا, یزید کے سامنے ایمان کا سودا نہ کرنا. حسین جب آپ کے خاندان کے لوگ
آپ کی نظروں کے سامنے رب کی بارگاہ میں سپرد کیے جائیں گے۔ جب آپ کے خاندان کے ہر انسان کا خون بہے گا تو حسین یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا، اپنے نانا کے وعدے کو یاد رکھنا، حسین ایمان کا سودا نہ کرنا، اور میں آؤں گا، میں دیکھوں گا۔ جب حضرت امام حسین آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ نانا کی بارگاہ میں تو آخری سلام ہو گئے، اب کیوں نہ امی جان کی بارگاہ میں جا کر آخری سلام پیش کیا جائے۔ محترم، حضرت امام حسین جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچے، اپنی والدہ کی قبر انور پر پہنچتے ہیں تو آپ کو ساری ممتا کی لذتیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا، تب آپ کی والدہ نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو اچھی طرح تیار کیا، دولہا بنایا، اور کبھی حضرت امام حسن کے منہ میں لقمہ دے رہی ہیں، کبھی حضرت امام حسین کے منہ میں لقمہ دے رہی ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا ہے فاطمہ کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے کھانا کھلاتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا ہوگا، میرے حسین کو کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، میرا حسین پیاسا ہوگا، میرا حسین یزیدیوں کے سامنے لڑتا ہوگا تو میرے حسین کو بھوک کی شدت محسوس نہ ہو، میرے حسین کو یہ لقمے اس وقت یاد آئیں تاکہ اللہ رب العزت حسین کو صبر عطا فرمائے اور حسین یزیدیوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے نہ، ایمان کی دولت کو یزیدیوں کے سامنے نہ ڈالے۔ حضرت امام حسین اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امی جان، آج آپ کا حسین تنے تنہا ہے، کوئی حسین کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کو تسلی دے۔ حضرت امام حسین جب اتنا کہتے ہیں تو قبر انور سے آواز آتی ہے، حسین اپنے نانا کا وعدہ یاد رکھنا، ایمان کو یزیدیوں کے سامنے نہ دینا، اور میں کربلا کے میدان میں آؤں گی اور میں نے جو تمہیں دودھ پلایا ہے اس دودھ کی طاقت کو دیکھوں گی اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھوں گی کہ میرا حسین کیسے ایک یزیدی کو شکست دے گا اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھے گا کہ جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں بھولے گا۔ حضرات محترم، کربلا کے جو واقعات ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑا بیان ہے، وقت نہیں ہے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، یزیدیوں نے جب آپ کی طرف کو آواز لگائی کہ اے حسین کسی کو بھیجو یا پھر خود آؤ مقابلہ کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسین کی طرف سے ایک جانثار آتے ہیں اور اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان، میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حسین کے ساتھ میں یزیدیوں کے ساتھ لڑوں۔ جب والدہ آپ کو اجازت دے دیتی ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے پاس آتی ہیں، اور جب آپ اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت مانگتے ہیں تو آپ سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو ایسے اجازت نہیں دوں گی، آپ کا ہاتھ پکڑتی ہیں
اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لاتی ہے اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے حسین میں انہیں ایسے اجازت نہیں دوں گی، میری شرط یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا تو یہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، میں انہیں تب اجازت دوں گی یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین اب ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، کہ جنت میں تمہیں دلاؤں گی۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت لینے کے بعد تیار ہو کر جب گھوڑے پر سوار ہوتے اور یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کافی حد تک یزیدیوں کو شکست دیتے ہیں، لیکن جب تیروں کی برسات ہوتی ہے تو آپ اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں اور یزیدی فوج آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر کے حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکتی ہے اور آواز لگاتی ہے اے حسین آپ کا یہ ساتھی سر انجام تک پہنچ گیا، اب کسی اور کو بھیجو۔ وہ سر جو پھینکا ان کی زوجہ محترمہ آتی ہیں اور اپنی گود میں ان کا سر رکھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ وعدہ نہ بھولنا، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نہیں بھولنا۔ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لے کر یزیدیوں کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے تو اپنے جانثاروں سے کہا کہ جاؤ اس بچے کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب بچے کو پکڑ کر لے کر آئے حضرت امام حسین نے پوچھا ہے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے نے حضرت امام حسین سے کہا کہ میں ان یزیدیوں کی گردنیں جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حضرت امام حسین نے اس بچے کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ پوچھنے لگے کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے جس نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے، اس باپ کا کیا نام ہے؟ تو وہ بچہ اس سر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ جب ایمان پہ انگلی اٹھے، جب حضرت امام حسین کی عزت پہ انگلی اٹھے تو اپنے سر کو جدا کروا دینا، لیکن امام حسین کی عزت پر انگلی نہ اٹھنے دے۔ یہ جذبہ تھا۔ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو ایمان کے خاطر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کا جو فرمان آیا، جو ہم آپ کو ایمان کی دولت ملی، آسانی سے نہیں ملی۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں نے قربانیاں دی کہ ہم آپ صرف اپنی کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو سنتے ہیں، لیکن کرتے اپنے من کی۔ مراد اگر خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ ہم محرم میں جو خرافات کرتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو یقیناً ہمارا دماغ، ہمارا ذہن یہی کہے گا کہ یہ کسی حد تک درست نہیں۔